ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اور دنیا کے نظام کے لیے اللہ نے اس کو جو ہے کم زیادہ کیا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار تمہارے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ جو انسانوں سے دیکھتے ہیں دل کے یقین کو، کہ یقین کس کا ہے، محبت کس سے ہے، اور تعصب کس چیز کا ہے، ہونا کس سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اتنا زیادہ، سب سے زیادہ عرصہ اسی یقین کے دل میں بٹھانے کے لیے گزرتا تھا، اور پھر اللہ کے احکام اترتے تھے، اور جو لوگ نبیوں کے احکام اللہ کے دین پر چلتے، اللہ ان کو زمین کا وارث بناتے تھے، اور ظالموں کو ختم فرما کر زمین کو صاف کر کے ان کو خلیفہ بناتے تھے۔ تو اس طرح نبیوں کی محنت حق جہاں ہوتی تھی، تو دل کا یقین تھی کہ اللہ نے کامیابی کے لیے انسان کو دل، اور یہ دل جو یقین کا محل ہے، اس کو اللہ نے کیسے محفوظ، کہ کھال ہے، کھال کے پھر بھی پسلیاں ہیں، ہڈیاں ہیں، اور کتنے اور جو ہے وہ پٹھے وغیرہ ہیں، اور اس میں یہ دل، اور دل کے اندر یہ یقین، اے اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے حضور یہ کلمہ خوف ہے اور یہ کلمہ رجا ہے، ایسا یقین دعوت دیتے دیتے بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف باقی نہ رہے، اور اللہ کے علاوہ کسی چیز سے امید نہ ہو، کیونکہ انسان تو ان ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور ان اسباب کے پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور نبی کی دعوت یہی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، موت آئے گی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی، یہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مارنے والے بھی اللہ ہیں، اور زندگی دینے والے بھی اللہ ہیں، اور یہ موت اور زندگی اس لیے دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمہ ایمان کلمہ خوف ہے، کلمہ رجا ہے، ساری چیزوں کا خوف نکل کر اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے، اور ساری چیزوں کا تأثر اور ان سے امید نکل کر اللہ کی ذات پر امید آ جائے۔ واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، کسی بستی میں پہنچے، ایک چوراہا پر لوگوں کا رش تھا، تو پوچھا کیا ہوا، کہ شیر جنگل سے آیا ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا، لوگ ڈر رہے۔ اب یہ تو اللہ کے رسول کے صحابی اور صحابہ میں سے علم والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے یہ بیٹے، اللہ نے بڑی سمجھ ان کو دی تھی، تو یہ اترے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس سے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں ان انسانوں میں سے کسی کو پھاڑنے کا حکم دیا ہے تو اس کو پورا کرو، اور اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ یوں آتا ہے کان بھی ایٹھا اور اس کو زور سے تھپڑ رسید کیا، وہ تو دم دبا کر بھاگا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وَإِن لَمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، کہ جن چیزوں کا خوف انسان کے دلوں میں ہوگا، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے فوجوں کا ہو، چاہے ہتھیاروں کا ہو، یا اپنے اسباب اور اموال کا ہو، یا دشمنوں کا ہو، کہ جس چیز کا بھی خوف ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو، ان چیزوں کو اس پر مسلط کیا جائے گا۔ جس سے آج ساری دنیا وباؤں اور بیماریوں اور مخلوق سے متاثر ہو کر اس کے خوف میں مبتلا ہے۔ فرمایا جن چیزوں کا خوف دل میں ہوگا اللہ کی طرف سے، کہ یہ ایمان والے کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں خوف چیزوں کا اللہ ان چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور اسی خوف میں پھر زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر انسان محنت کر کے دل کے یقین کو بنا لے اور اللہ کے علاوہ کوئی خوف باقی نہ رہے، اللہ فرماتے ہیں میں غیر کو انسان پر مسلط ہونے نہیں دوں گا، اپنی قدرت سے اس کے سارے کام بناؤں گا۔ وَإِنَّمَا وُكِلَ ابْنُ آدَمَ لِمَنْ رَجَاهُ ابن آدم، کہ ابن آدم اپنے دل میں مخلوقات سے، اسباب سے، وسائل اور اموال سے اگر امید باندھے گا
تو اس کو ان چیزوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر یہ اپنا یقین بنا کر اللہ کی ذات پر امید لے آئے اور اللہ کی ذات ہی سے امید رکھے، اللہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام بنائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام کو پورا کرے گا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ بنائے گا، چاہے ساری کائنات کے مخلوقات جمع ہو کر اس کے لیے سارے راستے بند کر دے، اللہ اس سے راہ نکال کر دکھائیں گے، اور اللہ اس کی روزی عطا فرمائیں گے، ساری کائنات اس پر بندشیں لگا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تقوی والوں کو میں ان کی تنگیوں سے راہ بھی نکالوں گا اور ان کو رزق بھی عطا فرماؤں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان اور اعمال والے ہو جائیں تو آسمان اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا